الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه الإمام الهمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میرے نہایت واجب الاحترام اور اسلام سے تعلق رکھنے والے بھائیوں، نوجوان مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جو مہینے سے ہم گزر رہے ہیں اس مہینے کا نام ہے ربیع الاول. ربیع الاول کا یہ ایسا مبارک اور پرنور مہینہ ہے جس میں ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی ہے اور اسی مہینے میں ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی ہے. اب ایک ہے ولادت پیدائش اور ایک ہے ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی وفات اور وصال. وفات اور وصال کی جو تاریخ ہے اس میں تمام ائمہ، مجتہدین، مصنفین، متکلمین تمام کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. لیکن ولادت کے بارے میں اختلاف ہے. بعض حضرات کا یہ کہنا ہے 8 ربیع الاول کو ولادت ہوئی، بعض حضرات کا کہنا ہے 10 ربیع الاول کو ہوئی، بعض کا کہنا ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہوئی. ایسے اختلافی اقوال ہیں. لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ اسی مہینے میں پیر کے دن ربیع الاول ہی کے مہینے میں پیر کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی ہے اور اسی مہینے میں پیر کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی ہے. وفات کی تاریخ کے بارے میں اتفاق ہے، ولادت کی تاریخ کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے. بہرحال یہ اختلاف کوئی شریعت کے مسئلے پر مبنی بھی نہیں ہے. تاریخ ولادت میں اختلاف ہو تو یہ کوئی شریعت کے مسئلے پر مبنی نہیں ہے. اب جاننا ہم سب کو یہ ہے کہ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دھرتی پر اور اس دنیا میں آنے سے پہلے کائنات میں کیا کیا ہو رہا تھا، پھر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کیا تبدیلی آئی اور کیا روشنی آئی، ہدایت کے راستے کیسے آئے،
یہ تمام باتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ مقصد ولادت صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ذرا اس بات کو آپ سمجھیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 2 کی آیت ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ پاک اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کہ تمام انسانیت کا عالم یہ تھا کہ یہ آپس میں بہت بغض و اناد رکھا کرتے تھے، آپس میں یہ حسد اور جلن رکھا کرتے تھے، آپس میں یہ قتل و غارت گیری کر دیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے، اور اسی طرح سے یہ ایک منت مانتے تھے کہ لڑکی اگر کسی کے گھر میں لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے تو وہ لڑکی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ عالم تھا، اتنی جہالت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے۔ جن کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تو اس کی تھوڑی سی عمر بڑی ہوتی تو پھر اس کا جو باپ ہوتا وہ منت مانتا تھا، پھر اس کے بعد اس کو زندہ دفن زمین میں کر دیا کرتے اس معصوم کو۔ اسی کے بارے میں قرآن کریم نے کہا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ تربور کی ہوئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس جرم میں، کس گناہ میں، کس نافرمانی میں دفن کر دیا گیا، تمہیں ختم کر دیا گیا، تمہیں قتل کر دیا گیا، کل قیامت کے دن اللہ اس لڑکی میں اور بیٹی میں جان ڈالیں گے اور اس سے سوال کریں گے۔ اور یہی کام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کیا تھا، لیکن بعد میں پھر توبہ کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے ہیں، 40ویں نمبر پر ان کا اسلام قبول ہوا ہے، اور اس کے بعد سے پھر انہوں نے ایسی محنت کی ہے اسلام کے خاطر، اپنا سب کچھ ایسا قربان کیا ہے کہ رہی تھی دنیا تک، جب تک یہ دنیا رہے گی دنیا کے تمام حکمران کے لیے وہ ان کی حکومت ایک مثال ہے۔ بہت ہی کم عرصے میں 10 سال کے عرصے میں انہوں نے 22 لاکھ مربع میں زمین کو فتح کیا، یعنی آدھی دنیا پر انہوں نے اسلام کا پرچم لے رہا ہے۔ ایسی ان کی حکومت تھی، ان کی حکومت ایسی تھی کوئی ظالم ظلم نہیں کر سکتا تھا، کوئی چوری کرنے والا چوری نہیں کر سکتا تھا، کوئی جھوٹ بولنے والا کسی کو جھٹلا نہیں سکتا تھا، یا کسی طرح سے کوئی گناہ کا کام کرنے والا کھلے عام سرے عام گناہ نہیں کر سکتا تھا، یا پھر کسی طرح سے کوئی سود و رشوت کا کاروبار نہیں کر سکتا تھا، کوئی نشہ کرنے والا کھلے عام نشہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایسی حکومت تھی، کوئی ناحق کسی کا قتل نہیں کر سکتا تھا، کوئی ناحق کسی کا مال چھین نہیں سکتا تھا، ایسی حکومت ہمارے قائم کی تھی۔ بہرحال میں تو یہ عرض کر رہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے بہت جہالت عام تھی، لوگ بتوں کے پجاری تھے، بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، اور عالم یہ تھا کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ بنو قریظہ اور ایک دوسرا قبیلہ ہے، آپس میں یہ لڑتے تھے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے، جبکہ یہ آپس میں بھائی بھائی تھے، لیکن انہوں نے آپس میں دشمنی ایسی ان کے درمیان عام ہو گئی تھی کہ ان کے درمیان قتل بہت عام ہو گیا تھا۔ یہ ایک دوسرے کو چھوٹی سی چھوٹی بات پر قتل کر دیا کرتے تھے، اور جہالت اتنی عام تھی کہ یہ گناہ کے تمام وہ کام کرتے تھے جو دنیا میں تمام گناہوں کے کام ہے جو آج کل ہو رہے لوگ کرتے تھے، اس سے کئی زیادہ وہ بھی کرتے تھے۔ اور اللہ پاک یاد دلا رہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ اے مکہ کے کفار تم وہ اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے درمیان جہالت ایسی عام تھی کہ تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے، تمہارے درمیان دشمنی ایسے عام تھی کہ تم ذرا سی بات پر آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، تمہارے درمیان جہالت ایسی عام تھی کہ تمہارے اگر گھر میں کوئی لڑکی کی کسی معصوم
اپنی ذلت سمجھتے تھے، تم اس کو اپنی رسوائی سمجھتے تھے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور شرم کے مارے اپنا منہ چھپا لیا کرتے تھے، شرم کی وجہ سے تمہاری آنکھ بن جایا کرتی تھی، شرم کی وجہ سے تم اپنے آپ کو رکوشی میں رکھ لیا کرتے تھے۔ اور وہ وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارے درمیان جہالت ایسی عام تھی کہ بھائی بھائی کو نہیں سمجھتا تھا، ماں باپ اولاد کو نہیں سمجھتی تھی، اولاد ماں باپ کو نہیں سمجھتے تھے، بہن بھائی کو نہیں سمجھتا تھا، بھائی بہن کو نہیں سمجھتا تھا، رشتے داریاں ایک دوسرے کی رشتے داریوں کو نہیں سمجھتے تھے، ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں سمجھتے تھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کو معلوم ہی نہیں تھا۔ ایسے وقت میں اللہ نے اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ مکہ کے کفار، مکہ کے لوگوں، تمہارے درمیان ہم نے ہمارے آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر تمہارے درمیان ان کو بھیج کر تم پر احسان کا معاملہ کیا، تم پر کرم کا معاملہ کیا، تم پر لطف کا معاملہ کیا، تم پر انعام کا معاملہ کیا، تم پر اعزاز و اکرام کا معاملہ کیا کہ یہ بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَيُزَكِّيهِمْ کہ تمہارا تزکیہ بھی کریں گے، تمہیں یہ سمجھائیں گے بھی کہ رشتہ داری کے سلوک کیا ہوتے ہیں، رشتہ دار کے حقوق کیا ہوتے ہیں، اور کسی کی لڑکی کی پیدائش ہو جائے تو اللہ کی رحمت کیسے بند کر کے آتی ہے، کسی کے قتل کرنے کا گناہ کیا ہوتا ہے، کسی کے ناحق مال ہڑپنے کا گناہ کیا ہوتا ہے، ناحق مال غصب کرنے کا گناہ کیا ہوتا ہے، کسی کا حق لوٹ لینے کا گناہ کیا ہوتا ہے، سود و رشوت کا گناہ کیا ہوتا ہے، نشہ والی چیز سے نقصان تمہیں کیا پہنچتا ہے۔ بہرحال یہ تمام چیزیں کی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو پھر انہوں نے مکہ والوں کو سمجھایا کہ یہ قرآن کے کام ہے، انہیں کرنا چھوڑ دو، یہ نیکی والے کام ہے، تم نیکی والے کام کرو۔ سب سے پہلے آپ نے نبوت ملنے کے بعد صفا پہاڑی پر چڑھ کر اعلان فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے میری امت کے لوگوں، تم ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ حق کر لو، یعنی اس بات کا اقرار کر لو زبان سے بھی دل سے بھی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، تمہارا معبود اکیلا وہی ایک ہے، تمہاری ساری ضرورتوں کو مکمل کرنے والا وہی اکیلا ایک ہے، تمہاری تمام مرادوں کو مکمل کرنے والا وہی اکیلا ایک ہے، تمہارا خالق و خالق کا حال وہی ہے، تمہارا سب کچھ وہی ایک اللہ ہے، تم اپنی بتوں کی پرستش کرنا چھوڑ دو اور اس بات کا بھی اقرار اور عہد کر لو انی محمد رسول اللہ کہ میں تمہارا آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر اور آخری نبی ہو۔ اس بات کا اقرار کر لو، اس بات کا مجھ سے عہد کر لو، اس بات کا مجھ سے وعدہ کر لو، اس بات کو تم دل سے یقین اور تسلیم کر لو، لا الہ الا اللہ تفلحون، تو پھر دنیا میں بھی تمہاری کامیابی ہے، آخرت میں بھی تمہاری کامیابی۔ جب آپ نے یہ اعلان فرمایا اس کے بعد اس مجمع میں ابو لہب کا، حضور کا سگا چچا، ذرا بات کو سمجھنا، حضور کا سگا چچا موجود تھا، اس نے کہا تبت لک یا محمد علی ھذا جماعتنا، تبت لک یا محمد علی ھذا جماعتنا، اے محمد تم خاک آلود ہو جائے، نقل کفر نہ باشد، اس کا جملہ نقل کر رہا ہوں، اے محمد تو خاک آلود ہو جائے، تو نے ہمیں اس لیے یہاں جمع کیا ہے کہ ہم پر اپنی بادشاہت کو مسلط کرنا چاہتا ہے، تو نے ہمیں اس لیے یہاں جمع کیا ہے کہ ہمارا تو لیڈر بننا چاہتا ہے، تو نے ہمیں اس لیے یہاں جمع کیا ہے کہ ہمارا تو سربراہ بننا چاہتا ہے، ہمارا تو رہبر بننا چاہتا ہے، ہمارا تو بڑا بننا چاہتا ہے، ہم پر تو حکمرانی کرنا چاہتا ہے، ہم پر تو بادشاہت کرنا چاہتا ہے۔ بہرحال اس کے درستگی کے انداز میں اور ڈانٹ ٹپر کے جملے میں پیغمبر نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے دوستو ذرا سمجھنا، حضور پاک علیہ السلام نے اسے جواب نہیں دیا۔ جواب کیوں نہیں دیا؟ حضور کا وہ چچا تھا، حضور علیہ السلام بھتیجے تھے، چچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہوتا ہے اور بھتیجے کا درجہ بیٹے کے برابر ہوتا ہے، تو اگر حضور پاک علیہ السلام اس کو جواب اگر عنایت فرما دیتے، اس کو جواب اگر دے دیتے
ایسا اعتراض ہوتا تھا، حضور پاک خاموش تھے. جبرائیل امین آئے، آپ سب کو سورت یاد ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. سب کو یاد ہے نا؟ پڑھتے ہی نماز میں. اس کا بہترین آپ سنیے. تبت یدا ابی لہب وتب، جبرائیل امین تشریف لائے. اے اللہ کے پیغمبر، اللہ نے جواب اس ابو لہب پر کو دیا ہے، آپ نے جواب نہیں دیا، آپ کے خدا نے جواب دیا ہے. تبت لگا تبت یدا ابی لہب وتب، اس کا معنی یہ ہے کہ اے ابو لہب، میرے محمد کو تو برا بھلا ملتا ہے، میرے محمد کی شان میں بے ادبی اور گستاخانہ الفاظ بنتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد تو خام آلود ہو جائے، تو برباد ہو جائے اور مٹ جائے. اے ابو لہب، تو خام آلود ہو جائے، تو برباد ہو جائے. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کو اس کا مال بھی کام نہیں آیا اور اس کی پراپرٹی اور جائیداد، اس کی تمام دولت اسے کچھ کام نہ آئی. قرآن کریم یہ کہتا ہے سیصلی نارا ذات لہب، کہ ان قریب وہ دہتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. وامرأتہ، صرف ابو لہب نہیں داخل ہوگا، وامرأتہ، اس کی بیوی ام جمیل بھی داخل ہوگی. کیوں؟ حضور پاک علیہ السلام جب فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، یہ بدبخت حضور کی سگی چچی ہونے کے باوجود راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتی تھی. حضور پاک علیہ السلام کو چھپ جایا کرتے تھے اور خون نکل جاتا تھا. اس لیے اللہ نے کہا ابو لہب تیرے ساتھ تیری بیوی بھی جہنم میں داخل ہوگی. حمالۃ الحطب، جو لکڑیوں کا بوجھ اٹھانے والی، لکڑیوں کا یہ کام کرتی تھی، سر پر بوجھ رکھ کے لاتے تھے لکڑیوں کا اور اس کا کاروبار کرتی تھی، بیچتی تھی. فی جیدہا حبل من مسد، قیامت کے دن جب اللہ پاک تمام انسانوں کو قبروں سے اٹھائیں گے تو اس ام جمیل کو اس طریقے سے اٹھائیں گے. یہ آخری آیت کا مطلب فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں بٹی ہوئی اور بندھی ہوئی رسی ہوگی. پہچان ہوگی کہ پیغمبر کی تکلیف دہ باتیں کیا کرتی تھی، پیغمبر کو تکلیف دیا کرتی تھی، پریشان کیا کرتی تھی، یہ اس کی پہچان ہوگی. اللہ پاک نے اس کی موت ایسے کرائی، یہ لکڑیوں کا بوجھ سر پر رکھ کر لا رہی تھی. ابو لہب کی بیوی، سننا، اور لکڑیوں کا بوجھ لائی اس نے اور اس کو باندھ دی. اس کے بعد اپنے گلے میں لپیٹ لی تاکہ لکڑیوں کا بوجھ جو گرنے نہ پائے، ادھر ادھر ملنے نہ پائے. تفسیر مالک القرآن جلد نمبر 8 میں مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ برکتہ نے تحریر فرمایا کہ لکڑیوں کا بوجھ لا رہی تھی، راستے میں اس کو اچانک ٹھوکر لگی، یہ گر پڑی. گرنے کے ساتھ اس کی جو لکڑیوں کا وزن تھا وہ تھوڑا سا ہٹا اور جو رسی اس نے گلے میں باندھ رکھی تھی، باندھی ہوئی تھی کہ بوجھ ادھر ادھر گرنے نہ پائے، تو اسی میں اس کو پھانسی لگ کے اسی میں مر گئی. اس لیے قرآن نے کہا فی جیدہا حبل من مسد، قیامت کا جب عالم ہوگا اللہ اس کو کسی بنی ہوئی رسی کے ساتھ اٹھائے گا. فی جیدہا حبل من مسد، بنی ہوئی رسی ہوگی اس کی گردن. تو میرے دوستوں، پیغمبر کو جنہوں نے بھی تکلیف پہنچایا ہے وہ بچے نہیں ہیں. اللہ نے سب کا بدلہ لیا. بعد اللہ نے سب سے بدلہ لے کر کے دکھایا کہ میرے محبوب کو پریشان کرنے کا انجام یہی ہوتا ہے. میرے محبوب کو تکلیف پہنچانے کا، میرے محبوب کو مصیبت پہنچانے والوں کا اور ان کے متعلق اپنے دل میں حسد کیا اور بغض رکھنے والوں کا، ان سے دشمنی لینے والوں کا انجام ابو لہب اور ابو جہل جیسا ہوتا ہے. یہ بتلا کر کے دکھایا جاتا ہے. اور میرے دوستوں، جب اللہ کے پیغمبر نے اعلان فرمایا مجھے نبی مانو، تو اس میں سے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، سب سے پہلے مردوں میں اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. ابو بکر صدیق، ان کا نام ابو بکر نہیں ہے، ان کا اصل جو نام ہے عبداللہ بن ابی قحافہ ہے. ان کا اصل نام کیا ہے؟ عبداللہ بن ابی قحافہ. جب زمانے جاہلیت میں، جاہلیت کے زمانے میں ان کا نام عبد العزیٰ تھا. عبد العزیٰ ان کے ماں باپ نے رکھا تھا. پھر اس کے بعد جب مسلمان ہوئے ان کا نام عبداللہ ہوا. پھر جب انہوں نے اسلام کے خاطر اپنے آپ کو پیش کیا، پیغمبر کی ذات پر اپنی جان کو نچھاورا
اپنی ذات کو قربان کیا، اپنے مال کو قربان کیا، اپنی دولت کو لٹایا، تو ان کا رقم اور کلیت ہو گئی ابو بکر۔ ابو کے معنی ہے والا اور بکر کے معنی ہے پہل، پہل کرنے والا، پہل کرنے والا۔ دین کے کام میں جب بھی ساتھ دینے کی باری آئی، غزوہ تبوک میں حضرت ابو بکر صدیق اپنا پورا مال لٹا لیتے ہیں۔ ہجرت کرنے کی باری آتی ہے، پیغمبر کا ساتھ سب سے پہلے ابو بکر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جب نماز پڑھانے کی باری آتی ہے، حضور پاک علیہ السلام بستر پر مرض الوفات میں ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق آپ کا نائب بنتے ہوئے، آپ کی نیابت اختیار کرتے ہوئے امامت کی صحابہ کو کرواتے ہیں۔ جب کسی بھی چیز کی باری ہوتی ہے، جنگ کی باری ہوتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق پہل کرتے ہیں۔ جان پھیری کی باری ہوتی ہے، حضرت ابو بکر سب سے پہلے اپنی جان کا حضور پاک علیہ السلام پر سودا فرماتے ہیں۔ مال پھیری کی باری آتی ہے، حضور پاک علیہ السلام کی ذات پر سب سے پہلے ابو بکر مال لٹاتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کی باری آتی ہے، سب سے پہلے تعریف اور تصدیق اور ایمان قبول حضرت ابو بکر صدیق کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جب معراج کا واقعہ پیش آیا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہاں کے جو انسان اس وقت کفار موجود تھے سب نے جھٹلایا۔ جب ایک بار حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے، سب سے پہلے معراج کے واقعے کی تصدیق اور تعریف کرنے والے ابو بکر صدیق نظر آتے ہیں، تو اسی لیے ابو بکر ان کا ابو بکر نام نہیں عبداللہ نام ہے۔ ابو بکر ان کا نام اس وجہ سے پڑا کہ انہوں نے سب سے پہلے ہجرت میں ساتھ دیا، انہوں نے جنگ میں سب سے پہلے شرکت کی، انہوں نے سب سے پہلے اپنا مال لٹایا، انہوں نے سب سے پہلے جان دینے کا سودا بھی کیا، انہوں نے سب سے پہلے پیغمبر کا اسلام بھی قبول کیا، انہوں نے سب سے پہلے تمام جو اسلام کے قوانین تھے ان کو اپنی زندگی میں ڈالا، نبی کی جو تمام سنتیں تھیں انہوں نے اپنی زندگی میں لائی، تو اس وجہ سے ان کا نام پڑ گیا ابو بکر، دین کے تمام کاموں میں سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرنے والا۔ یہ ابو بکر کے معنی، دین کے تمام کاموں میں سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرنے والا، یہ ابو بکر کے معنی ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں، آج جو ہم مسلمان پریشان ہیں اس کی وجہ کیا آپ کو معلوم ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا مذہب اسلام چھوڑ کر جو غیروں کے طریقے ان کو ہم نے اپنا لیا ہے۔ یہ ہماری ذلت کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، وہ معزز کے زمانے میں، وہ معزز کے زمانے میں کیا کر مسلمان ہو کر کے مانا دین کے تمام احکام کو اپنی زندگی میں لا کر، نبی کی تمام سنتوں کو اپنی زندگی میں لا کر، اور ہم ذلت اور رسوا ہوئے تاریخ قرآن ہو کر قرآن کی تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا، اس لیے ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ ظالم بادشاہ ہم پر کیوں مسلط ہو رہے ہیں کہ ہم نے اسلام کے قوانین کو چھوڑ دیا، ہم نے نبی کے سنتوں کو چھوڑ دیا، نبی کا لباس ہم نے چھوڑ دیا، نبی کا چہرہ ہم نے چھوڑ دیا، نبی کے بال مبارک کو ہم نے چھوڑ دیا، نبی جیسی زندگی گزارنا ہم نے چھوڑ دی، نبی جیسا قول ہم نے چھوڑ دیا، نبی جیسے معاملات، نبی جیسی معاشرت ہم نے چھوڑ دی۔ اس وجہ سے ہم آج ذلیل ہو رہے ہیں، حالات ہمارے اوپر اسی لیے۔ میرے دوستو، اللہ پاک نے شرط لگائی ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اے مسلمانوں ہو، بس ہمت اور غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی سربلند اور کامیاب ہوگے، تمہاری حکومت رہے گی، تمہاری ہی عزت رہے گی، ان كنتم مؤمنین، بس شرط ہے کہ تم مومن کامل بن جاؤ۔ یہ قرآن ہم سے فریاد کر رہا ہے، مومن کامل بن جاؤ، تمہاری حکومت رہے گی۔ مومن کامل کا مطلب کیا ہے؟ نبی کی چھوٹی چھوٹی سنتیں زندگی میں آ جائے، اس کو بولتے مومن کامل کیا جاؤ۔ فرائض کی تو پابندی کرنا ہی ہے، لیکن جو نبی کی چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، مثلا نبی کی سنت کیا ہے؟ چپل اگر پہننا ہے تو پہلے سیدھے پیر میں پہنے، دائیں پیر میں پہنے، بسم اللہ پڑھ کر کے پہنے۔ نبی کی سنت کیا ہے؟ چپل اتارے تو سب سے پہلے الٹے پیر سے اتارے، بائیں پیر سے اتارے۔ نبی کی سنت کیا ہے کہ کھاتے وقت سب سے پہلے ہاتھ دھولے، بسم اللہ پڑھ کر کے کھائے، دسترخوان پر کھائے۔ نبی کی سنت کیا ہے کہ سب سے پہلے مسجد میں داخل ہو، دعا پڑھ کر کے سیدھا پیر کر کر کے داخل ہو۔ نبی کی سنت کیا ہے کہ سوتے وقت وضو ہو جائے اور دعا پڑھ کر کے دائیں کروٹ پر لیٹ کر کے سو جائے۔ یہ نبی کی تمام سنتیں ہیں، یہ سنتیں ہماری زندگی میں ہوگی تو دشمن کی ہمارے
की तालीमात को छोड़ दिया, इस वजह से हम डरे हुए। हमारे अंदर डर इसी वजह से बैठा हुआ है कि हमने नबी की तालीमात को छोड़ दिया। खुदा की कसम खा के कह सकता हूँ, अगर आज भी हम सहाबा जैसी जिंदगी को अपनी जिंदगी बनाएं, अगर हम नबी की तमाम सुन्नतों को अपनी जिंदगी में लाएं, और जब भी इस्लाम का कोई ऐलान हो, जब भी इस्लाम पर जान देने की बारी आई तो हमारे जाने उस पर हाजिर हो, जब भी इस्लाम पर माल लुटाने की बारी आए, हमारा माल, हमारा सब कुछ इस्लाम पर कुर्बान हो, अगर हमारी जिंदगी इस तरीके से हो जाए, सहाबा जैसी मुकम्मल तौर पर ना सही लेकिन उसके उनके नक्शे कदम पर चलते हुए सही, तो आज भी वो वादा जो अल्लाह ने जंग के बदर में 313 के लश्कर से फरमाया था और कर करके दिखाया था कि 3000 फरिश्तों का लश्कर बिसलासती आलामी मिनल मलाइकती मुनज़लिन मुसव्विमीन, जो अल्लाह पाक ने 3000 का लश्कर बदर के मकाम पर उतारा था सहाबा की मदद के लिए। कुरान कल भी वही था, कुरान आज भी वही है, कुरान के तमाम अहकामात, उसके तमाम वादे और वजीदे जैसे सहाबा के जमाने में थे आज भी है और क़यामत तक रहेंगे। अल्लाह ऐलान फरमाना चाहते हैं, जैसा कि मुफस्सिरीन ने बयान किया, ए मुसलमानों की जमात, सहाबा जैसा रुतबा, सहाबा जैसा दर्जा, सहाबा जैसी हैसियत, सहाबा जैसा ईमान अगर तुम्हारा हो जाए, सहाबा जैसे उन्होंने हज़रत पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को अपनी जिंदगी में लाया, अगर तुम भी वैसे ही हज़रत पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को और उनकी तमाम जिंदगी को अपनी जिंदगी की ढाल बना ले, अपनी जिंदगी को हज़रत पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर जिंदगी पर कुर्बान कर दे जैसे सहाबा ने किया था, तो जो कल लश्कर सहाबा की मदद के लिए बदर के मकाम पर अल्लाह ने 3000 की तादाद में उतारा था, आज भी अल्लाह वही लश्कर उतारने के लिए तैयार है मुसलमानों की मदद के। लेकिन शर्त यह है कि नबी के सुन्नतों पर अपने आप को खपा दो। कामयाबी उसी में है, दीन की भी और दुनिया की भी और आखिरत की भी कामयाबी उसी में है। मेरे दोस्तों, माल कमाने में या माल के पीछे अपनी जिंदगी बिताने में कामयाबी नहीं है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए बनी आदम, मैंने तुम सबको अपने लिए बनाया है और दुनिया की तमाम चीजों को तुम्हारे लिए बनाया है। या बना आदम खलक़तुका लिअजली व खलक़तुल अशियाअ लिअजली। अल्लाह फरमाते हैं, मैंने दुनिया की सारी चीजें तुम्हारी खिदमत के लिए बनाया और मैंने तुम्हें अपने काम के लिए बनाया। तो मेरे दोस्तों, हम दिल में यकीन बिठा लें कि कामयाबी नबी की जिंदगी पर चलने में, कामयाबी जो असल है नबी की जिंदगी पर चलने में, पैसा कमाने में कामयाबी नहीं है। कमाओ लेकिन बक़दर ज़रूरत नमाज पढ़ते हुए। अल्लाह की कसम खा के कह सकता हूँ, अगर हमारी आज मुसलमानों की जिंदगी में 5 वक्त नमाज अगर पाबंदी के साथ आ जाए तो फिर हमारी दुनिया की जो परेशानी वो भी खत्म हो जाएगी और आखिरत की कामयाबी हमारे कदम चुमेगी। दोस्तों, इसलिए नमाज ये बहुत अहम इबादत है। सबसे पहले नमाजी का हिसाब होगा, हम नमाज पढ़े, परेशानी अगर घर से खत्म करना है नमाज पर आ जाए, इंशाअल्लाह परेशानी खत्म हो जाएगी। अगर परेशानी खत्म ना हो नमाज पढ़ने के मामले फिर मुझे जना नीचे से खत्म क्यों, ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी आपको भी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और इसी तरह